اپنے پہلو میں وہ اس کی بازو پکڑے بیڈ پر اپنے ساتھ ہی بٹھائے اس قدر مان سے بولا کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ بہت پاگل ہو تم، محبت میں اتنے سچے ہو کہ تمہارا کوئی کہا ٹالنے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ لو تمہارے روشن پہلو میں تمہیں یہ طریقی مبارک۔ ارسل کے سینے سے لگی وہ اپنا ہاتھ اس کے زخم پر رکھے اپنی نگاہیں اٹھائے بولی تو وہ فدا ہوا۔ محبوب تو آج رگے جان کی مانند قریب تھا۔ آئی لو یو حیا ملک۔ ارسل نے بے قراری کو زبان دی تو حیا نے فوراً اسے اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھے نظریں اٹھا کر روکا۔ آہاں، اس سچویشن میں اظہار کرو گے تو یہیں دم توڑ دوں گی۔ اور میں حیا ملک تھی اور اب حیا ارسل منصور ہوں۔ مجھے میرے اسی نام سے پکارنا۔ حیا کا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر تب لرزا جب ارسل اسے دیوانی محبت سے چوم چکا تھا۔ اپنے ہاتھ کی عصمت اسے خود سے بھی زیادہ روشن لگی تھی۔ ارسل اپنی پوری دلکشی لیے مسکرایا تھا۔ حیا ارسل منصور سنو، مجھے تم سے، فقط تم سے، ارے تم سے، ہاں بس تم سے محبت تھی، محبت ہے، محبت رہنے والی ہے۔ اب ارسل منصور خوفزدہ ہوئے خود ہی اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس لڑکی پر ابھی سے قربان نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جسے وہ دونوں آج پہلی بار اس دل کو مرہم دیتے سکون سے متعارف ہوئے تھے۔ شام تک فنکشن اپنی پوری جلد تڑنگ سے جاری رہا تھا اور آخرکار روحین پورے حق کے ساتھ فراز رحمان کو سونپ دی گئی تھی۔ آج مکمل اور عبید پھر سے یہیں رکنا چاہتے تھے کیونکہ اس گھر میں ان کے دو پیارے اداس تھے۔ سمن جس گھر میں رہتی تھی وہ فراز کا ہی تھا۔ اتفاق سے سمن کو رات ہی ایک ایمرجنسی کیمپ کے لیے نکلنا تھا۔ ویسے بھی اب فراز رحمان کا گھر آباد ہونے والا تھا، تبھی وہ سب کچھ ان دونوں کو سونپ کر اب بے فکر ہو کر اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کے بھرپور مزے لینا چاہتی تھی۔ سکندر بھلے روحین کو فراز کے سپرد کر کے خوش تھے مگر بہن کی شادی پر ان کو توقیر کی یاد آ کر اداس کر گئی تھی۔ روحی کی زندگی میں وہ اب بس خوشیوں کے منتظر تھے۔ مکمل اور عبید نے دونوں کو خوب سارا اسمائل کروایا تھا۔ اب وہ دونوں چینج کرنے کے بعد اپنے روم کے ٹیرس پر بیٹھے تھے، عبید فل بلیک میں جبکہ مکمل صاحبہ بھی گھریلو آفت بنی ٹراؤزر شرٹ میں چھوٹی کاکی بن کر عبید صاحب کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر ٹانگیں پھیلائے لیٹی تھی۔ عبید صوفے سے ٹیک لگائے مکمل پر نگاہوں کا حدت زدہ سایہ کیے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مکمل کو وہ اداس لگ رہا تھا۔ آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں مکمل، وہ خوش ہوں گے نا؟ عبید کے چہرے کی کچھ دیر پہلے والی مسکان اب اس نئی خدشے کے زیر اثر آ کر تھمی تو مکمل فوراً سے پہلے سر اٹھا کر بیٹھتے ہوئے اسے روبرو ہوئی جو ہلکی پھلکی الجھن میں تھا۔ اتنے سارے خوش ہوں گے، ان کی سنڈریلا ان کے بعد بھی اسی مقام پر کھڑی ہے۔ وہ آپ پر رشک کر رہے ہوں گے کہ وہ اس شیر جوان کے باپ ہیں۔ میرے طلسم شہزادے، آپ سب خوف، وسوسے اور خدشے نکال دیجئے۔ اب سب بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح۔ یہ لڑکی جو اسے پل بھر کو بھی بے سکون ہونے نہیں دیتی تھی کتنی جلدی اسے سارے خوف بھی مٹا دیتی تھی۔ عبید کی اداسی ہٹ کر محبت بنی تو وہ ایک بازو اس کے گرد پھیلائی اس جان جیسی مکمل کو اپنے مزید روبرو کیے مسکرایا جو ہاتھ پھیلا کر توقیر ہمدانی کی غائبانہ خوشی کے سائز کا یقین دلاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میری نظر میں تو سب سے زیادہ خوبصورت میرا اور تمہارا یہ روح تک جڑا رشتہ ہے۔ تم مجھے میری تمام تکلیفوں کے بدلے مرہم اور سکون کی صورت ملی ہو۔ تم پر اپنا آپ بھی وار جاؤں تو یہ عبید ملک کے لیے باعث شرف ہوگا۔ سب بھول کر بس عبید ملک کو وہ کومل اور نازک مکمل یاد رہ چکی تھی جو سانس بھی اس کے ساتھ لیتی تھی۔ اس قدر نیارے اظہار پر تو مکمل کی پلکیں لرزیں اور آنکھیں انتہا کی محبت سے سرشار ہوئیں۔ بس کبھی اداسی کو اپنے قریب مت آنے دیجیے گا۔ توقیر پھوپھا بہت سکون میں ہوں گے۔ آپ جیسا بیٹا اور روحین جیسی ہمسفر تو ان کی دنیا اور آخرت سنوار گئی ہے۔ انہیں بس ہماری دعائیں درکار ہیں۔ آپ ہی کی زندگی اب خوشیوں سے بھری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ آسودہ رہیں گے۔ مکمل بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا سارا حسن جیے گی۔ ابھی تو ہماری محبت کا آغاز ہوا ہے۔ اپنا حد درجہ ملائم ہاتھ وہ اس کے قسمت کی دنی عبید ملک کے چہرے پر رکھے روانی لیے بولتی گئی اور وہ بھی آج کسی ٹھہرے سمندر کی طرح بے حد دھیما اور پرسکون تھا۔ انشاءاللہ میری زندگی اس قدر خوبصورت بنانے کے لیے تھینک یو مکمل۔ میرا ہر ستم سہ کر بھی مجھے جان کی طرح عزیز رکھتی ہو تم۔ میری محبت کا کل جہان ہو۔ آئی لو یو میری خطرناک شہزادی۔ مکمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھے وہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کی پیشانی پر ایک اور اظہار بڑی شدت پسندی سے رکھ چکا تھا۔ مکمل بھی اس حق کی وصولی پر کھلکھلاتی ہوئی ہنس دی تھی۔ آئی لو یو ٹو میرے جلاد پلس طلسم شہزادے۔ مکمل بھی
کہتے ہوئے آنکھیں ملائے ہنس دی، اور وہ تو اس پگلی پر اب قربان ہونے کا موڈ بناتا محسوس کر رہا تھا۔ اچھا چلیں پھر روم میں۔ مکمل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اب خطرہ بنے آنکھ مار چکا تھا، جس پر مکمل گھبرا کر گھورتی ہوئی اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ عبید کا قہقہ بلند ہوا، کیونکہ محترمہ آج بھی پہلی غربت کے جیسی ہی لرز رہی تھیں۔ اپنی اس پری جیسی مکمل پر اس کا دل بار بار نثار ہوا۔ عبید آپ بہت وہ ہیں۔ مکمل کی سینے سے لگ کر دبی دبائی پر محترم خود تو اٹھے مگر اسے میں جٹ سے گود میں بھر کر خماری میں لپٹا کر اٹھا چکے تھے۔ مکمل کا دل تو سہم چکا تھا مگر عبید ضرور ہنس ہنس کر بیچاری کو اور تپا گیا تھا۔ ایک ہاتھ عبید کی گردن اور دوسرے سے اس کی سینے سے شرٹ جکڑ کر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ عبید کا دل تو اس کی یہ شرم و ادا ہی لوٹ کر لے گئی تھی۔ ہاں ہاں میری پگلی جلادن، میں تو سونے کا کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہاں اف میری معصوم سی شہزادی، اب تو مکمل کا دل کیا اس بندے کو کچا چبا جائے۔ بیچاری کی جان لے کر بے جان کرتا ہوا اب بتیسی نکال کر اس کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ عبید مکمل کا روحانسا منہ دیکھے۔ عبید نے بھی اپنی بتیسی بمشکل دبائی اسے اندر لایا اور بہت پیار سے بیڈ پر لٹاتے ہی خود بھی ساتھ دھڑم سے لیٹ گیا۔ مکمل کا منہ تو قابل دید تھا، جس پر رہ رہ کر عبید ملک کو پیار امڑتا آ رہا تھا۔ یہاں آؤ، اب اتنا بھی ظالم نہیں ہے عبید ملک، تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ مکمل کی بازو پکڑے وہ اسے اپنے سینے میں سموئے جذباتیت لیے بولا تو مکمل کا رکا سانس بھی بحال ہو کر اس کے چہرے پر مسکان لا چکا تھا۔ آئی لو یو عبید۔ مکمل تو اسی مہربانی پر اپنی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ عبید نے سر جھکائے اس کی انہی آنکھوں پر اپنی والہانہ محبت کی شدت درج کیے اسے اور خود کو بے حد آسودہ کر دیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر صرف ایک دوسرے کے لیے خوشی اور محبت تھی۔ آئی لو یو ٹو 3 انفینٹی۔ تم میری جان ہو اور بار بار میں تمہیں بے جان نہیں کر سکتا۔ تمہیں چڑا اور تنگ کر کے دلی سکون ملتا ہے۔ اب کی بار اسے ماتھے پر محبت کا لمس عطا کرتا وہ اپنی مخمور چاہت سے بھری آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مکمل نے دل سے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کے نصیب میں یہ عبید ملک لکھا تھا، جو واقعی دل کا بھی طلسمی شہزادہ تھا۔ کب وہ عبید کو دیکھتی سوئی اس سے خبر نہ ہوئی۔ بھئی خیر سے اب یہ گھر آباد ہو گیا ہے، اب ہمیں اجازت دو، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، کیمپ پر پہنچنا ہے۔ میرے پیا جی تو اتنے بے صبر ہیں کہ گاڑی سے نکلے ہی نہیں، پہلی بار کیمپ میں میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ سمن کی محبت سے سرشار نظریں تو ان آنکھوں کو فرحت بخشتے حسین و نازنین کپل کی طرف تھا، جو آج واقعی تباہی مچاتا ہوا حسین لگ رہا تھا۔ روحی تو سمن کے یوں رات کو ہی جانے پر اداس ہو رہی تھی، جسے سمن نے پورے مان اور لاڈ سے خود میں سمو لیا تھا۔ وہ تینوں لون میں ہی کھڑے تھے، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، یہاں بھی سجاوٹ ٹیولپ کے رنگ برنگے پھولوں سے کی گئی تھی۔ کل چلی جاتی تم، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ روحین کی اداس آنکھوں پر تو وہ پہلو بھی کھڑا ہینڈسم سا فراز رحمان بھی قربان ہوا تھا، جبکہ سمن تو ملگجی سی شریر روشنی کے سنگ ہنس چکی تھی۔ بھئی کیمپ میرے ہی آسرے پر ہے میڈم، اور تم اب میرے پیارے بھائی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈال لو، خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے ڈاکٹرز دو۔ اب دونوں اچھے سے ایک دوسرے کے دل کا علاج کرو، ہم تو کباب میں ہلکی سی ہڈی بھی نہیں بنیں گے۔ روحی جانتی تھی کہ سمن اسے اب تنگ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے باقاعدہ گھورتی ہوئی انتہا کی پیاری اور نیاری لگی تھی۔ فراز کی بھی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اچھا پہنچ کر مجھے کال کر دینا، اور اب بالکل کیمپ کو پیاری مت ہو جانا، مس کروں گا تمہیں بہت شفیق انداز میں فراز اب آگے بڑھ کر سمن کو خود سے لگائے محبت سے بھرے بولا تو سمن بھی بھائی کو ایک ٹائٹ ہگ کیے ایک شریر نظر ساتھ دلفریب سی سنجیدگی میں لپٹی روحی پر ڈال رہی تھی، جو دونوں بہن بھائی کی محبت دیکھ کر فدا ہوئی تھی۔ مس یو ٹو بھائی، لیکن اب آپ کے پاس آپ کی روحی ہے نا، اللہ سے دعا ہے وہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آئی ایم سو لکی کہ میرے پاس آپ دونوں ہو، اور تم میری جان کی ٹوٹی، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آؤں گی انشاءاللہ۔ بھائی اس نزاکت کی ملکہ کا خود سے زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اپنے چہکتے اور کھنکتے لہجے میں وہ ایک بار پھر روحی کو خود سے لپٹاتی ہوئی ساتھ ساتھ فراز کو ہدایت کرتے ہوئے، جس کی محبت میں اٹی نگاہیں تو بار بار روحین پر جا اٹکتی تھیں، ایک رضامند سی مسکان دیے فراز اور روحی نے اسے سی آف کیا تھا۔ وہ دونوں اسے مسکرا کر جاتے دیکھتے رہے، جو دروازے پر جا کر ایک بار پھر ہاتھ ہلائے مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ چوکیدار نے سمن کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ دونوں کی نظریں دروازے سے اٹھ کر اچانک ایک دوسرے کی طرف آ ملی تھیں۔
فوراً سے پہلے روحی نے نظریں چرا کر ایک ستائش سے بھری نگاہ گھر کی بیرونی سجاوٹ پر ڈالی۔ فراز تو دھیمے اور ٹھنڈے اطمینان کو چہرے پر پھیلائے روحین کا ایک ایک ایکسپریشن بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ جناب نے کوٹ اتار کر بازو پر لٹکا رکھا تھا اور روحی کے سر کا وہ جاذب آنچل بھی ڈھلک کر اس کے کندھوں پر پھیلا تھا، ڈھیلا سا جوڑا اپنی جگہ پر ابھی تک ڈھیلے ڈھلکے انداز میں قائم تھا۔ روحی نے فراز کی نظریں خود پر جمی محسوس کیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس حسن کی ملکہ کے چہرے پر ترنم خیز بہت ہی آسودہ مسکان چمک کر اس کا چہرہ گلنار کر گئی تھی۔ میرے اس مکان کی قسمت روشن ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے قدم رکھ کر اسے گھر بنا دے روحین۔ فراز رحمان۔ فراز نے کمال کی دل فریبی اوڑھے اپنی نگاہیں اس دل تک سکون اتارے سراپے پر ٹکا کر اپنا مضبوط ہاتھ بہت نرمی سے روحی کے قریب کرتے کہا، جسے روحی نے بغیر کسی تاخیر کے مسکرا کر تھاما تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو آپ کو راہوں میں اپنا دل بچھا دیتا، اس جشن کی صورت دکھا پاتا جو آج میرے اندر برپا ہے۔ آئیے گھر کا مین داخلی دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ اس قدر تا حد نگاہ پر جھولتی خوبصورتی نے ان دونوں کی آنکھیں چندیا دی تھیں۔ پورا گھر ٹیولپ اور گلاب کے پھولوں سے سجا تھا، جگہ جگہ خوشبو بکھیرتی موم بتیوں نے اس مدھم ملگجی روشنی کو معطر کر رکھا تھا۔ روحین کی آنکھیں تو اتنی خوبصورتی ایک ساتھ دیکھ کر اب کسی چمکتے ستارے کا روپ دھار گئی تھیں۔ رخ پھیر کر نگاہیں اس دل کے بادشاہ پر ڈالیں تو مزید روشن ہوئیں۔ بہت خوبصورت، بہت حسین۔ روحی کی تعریف پر وہ بھی اپنے سمٹے خول سے باہر نکل کر اپنے پورے رنگ سے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر لانچ میں لایا۔ جگہ جگہ پھول، ہر طرف سے اٹھتی مہک تو فراز رحمان کے فاتحانہ جشن کی بھرپور نمائندگی کر رہی تھی۔ وہ روحین کو اپنے روبرو کھڑا کیے اب اپنی نگاہیں اس پر مرکوز کر چکا تھا۔ آپ سے زیادہ نہ کوئی خوبصورت ہے، نہ حسین، یہ سب تو کچھ بھی نہیں۔ میری خوشی آج جیتی جاگتی میرے سامنے کھڑی ہے۔ آپ کے لیے یہ ادنا سے سجاوٹ کروائی ہے تاکہ آپ کا ویلکم آپ کے شایان شان کیا جائے۔ روحین کا ہاتھ ابھی تک اس بے قرار مگر بہت ہی جان نثار شخص کے ہاتھ میں تھا۔ روحین اس شخص کی محبت کا یہ گہرا سمندر دیکھ کر کچھ بولنے کی حالت میں نہ تھی۔ تحیر سے وہ فراز رحمان کو دیکھ رہی تھی جو اب کوٹ کی جیب سے کچھ نکالنے کے بعد اسے کچھ دور صوفے پر رکھ چکا تھا۔ روحی کے دل میں سنسناہٹ ہوئی۔ فراز اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ انتہا کی خوبصورت ایک سلور ڈائمنڈ والی رنگ اپنی ہتھیلی پر درے ہنس دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ روحی کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہ 24 سال پہلے لی جانے والی رنگ بہت ہی سارانہ انداز میں اسے پہنا چکا تھا۔ فائنلی اس رنگ کی قسمت بھی میری طرح دیر سے جاگی، پر کیا خوب جاگی، یہ آپ کے ہاتھ پر حسین ترین ہو گئی ہے۔ روحین تمام تر پر اعتمادی کے سمٹ کر رہ گئی جب اس شخص نے بنا کسی جھجک کے اس کے ہاتھ پر گدگدی کی طرح اپنا پہلا جاندار حق رکھا۔ روحین کے چہرے کی اڑی ہوائیاں بانپتے ہوئے وہ مسکرا کر ان نگاہوں میں جھانکنے کا مرحلہ پھر سے شروع کر چکا تھا۔ تھینک اس سے پہلے کہ وہ شکریہ کی یہ فارمیلٹی ادا کرتی، فراز کی انگلی اس کے ہونٹوں پر آ کر اسے چپ کروا گئی۔ روحی تو ایک لمحے کو نگاہیں جھکا کر لاجواب ہوئے پھر سے سر اٹھا چکی تھی۔ یہ آپ کا حق ہے، تھینک یو وغیرہ مجھے مت کہیے، مجھے تو وہ کہیے جو میرا حق ہے۔ روحین کو لگا جیسے وہ اس شخص کی یہ شدید محبت کے آگے ہار رہی ہے۔ فراز کا بے تکلفانہ انداز بس روحین کی یہ معمولی گھبراہٹ ہٹانا تھا اور وہ اس کوشش سے مزید کنفیوز ہو چکی تھی۔ محبت قبول ہوتی ہے تو پہلا شرط محبوب کا دیدار ہے، وہ تو ہو گیا۔ دوسرا شرط اظہار ہے۔ میری ادنا سی محبت چاہتی ہے کہ آپ میرے دل کی بے قراری کچھ لفظ کہہ کر مٹا دیں، میرے اندر اور باہر کے جشن کو چار چاند لگا دیں۔ بے لچک اور مخمور انداز اپنائے وہ روحی کے بالکل سامنے ہوا جو اس انتہائی قربت پر کچھ بے چین سی ہوئی تھی۔ میں کیا کہوں، روحی تو اسے واقعی مسکرانے پر لگا چکی تھی۔ وہ جو کن اکھیوں سے روحی کے لرزتے تاثرات دیکھ کر آنکھوں میں مسکرا رہا تھا۔ اب روحی کا ہاتھ بہت نرمی سے پکڑے اپنے سینے پر رکھے نگاہیں اچھے سے جمائے سنجیدہ ہوا تھا۔ روحی نے محسوس کیا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت مدھم سی تھی۔ ناسمجھی کے انداز میں روحی نے چہرہ اٹھا کر فراز رحمان کو دیکھا جو چپ تھا۔ میری محبت کیسی لگتی ہے آپ کو فراز رحمان، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے عکس کو چھو کر اپنی محبت کے مل جانے کا یقین کر لوں؟ کیا مجھے آپ سے اظہار کرنے کی اجازت ہے؟ روحی تو ساکت تھی جب وہ شخص اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے اپنے چند سوال کر رہا تھا۔ روحی آج اس شخص کو خود بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ فراز کی نظر روحین سے ہٹنے پر رضامند نہ تھی۔
روحی کو لگا اس شخص کی محبت اور اس کے ان سوالوں کا جواب بس چپ چاپ اس کے سینے سے لگنا ہی تھا۔ بہت مدھم انداز لیے روحین اپنی بازو آگے بڑھا کر اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر باندھتی ہوئی فراز رحمان کے سینے سے جا لگی۔ یہ لمحہ جسے اہل دل رسائی کا سکھ کہتے ہیں، آج اس مدت کی ریاضت کے حامل شخص پر نعمت بن کر اترا تھا۔ فراز رحمان کی رکی سانس آج اصل معنوں میں رواں ہو گئی تھی۔ اپنی دونوں بازو فریب سی حیرت اور محبت سے روحی کے گرد پھیلائے اسے بالکل قریبی طرح خود میں سمو گیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر والہانہ اور جادوگرانہ سی خوشبو بن کر پھیلی تھی۔ یہ تو ایک ہی جھٹکے میں آپ نے مجھے لاجواب کر دیا مسز فراز رحمان، گویا مجھ پر ایسا انعام تو آج پہلی بار اترا ہے۔ مجھے میرے سارے جواب مل گئے ہیں۔ گرفت مضبوط ہوتی گئی اور دونوں کے چہرے کی رعنائی بھی برسات کے گھنے ابر زدہ موسم کی مانند تیز ہو گئی تھی۔ I love you too، اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ جس انسان نے میرے آنسو گرنے سے پہلے اپنی ہتھیلی پر روکے ہوں، جس شخص نے مجھے محبت اور تسلی دینے میں انتہا کی ہو، جس مہربان نے میرے ہر ستم پر بسم اللہ کہہ کر قبولیت کا شرف دیا ہو، وہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں اپنی بات پر کبھی پوری اتر بھی پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں آپ کے انتظار کو لاحاصل سے حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مددگار رہوں گی۔ روحین نے آخرکار اس مدت سے سفر کرتے ہوئے منزل کی سمت گامزن شخص کو منظر کی اثر آسودگی لوٹا دی تھی۔ بے قراری تو اسے کہتے ہیں جو اس وقت فراز رحمان کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، جو اپنے سینے کی قسمت پر مسکرا رہا تھا، جس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس کی مدت کی ریاضت اس کے سنگ جڑی تھی۔ روحی کو خود سے الگ کیے وہ ساحر اپنی متوالی اور فریفتہ نگاہوں کو بہاراں سا سایہ اس پر نشاور کیے روبرو ہوا۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسے رعنائی سے جگمگائی تھیں۔ مجھے میری زندگی مل گئی ہے روحین، آپ کی اور آپ کی ان باتوں کی صورت، آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا آپ دکھائی دیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے دل سے تو قیر کی محبت نکالنے کی نہ خواہش کروں گا نہ ہی کوشش۔ وہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی عزیز ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ انہیں بھلا نہیں سکتی اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں۔ مجھے بس آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ ہی چاہیے تھی، اتنی سی کہ میں آپ کو قبول ہو جاؤں۔ میری ساری ریاضت اور محبت اس دن کی صورت عمل ہوئی ہے۔ باقی کی ساری بہاریں میں آپ کے سنگ گزارنا چاہوں گا۔ میں آپ کو آپ کے حصے کی ہر خوشی اور آسودگی دینا چاہتا ہوں، اپنی محبت کل جہان اور آسمان آپ پر وارنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ فراز کی ترنم خیز جادوگری نے روحی کا تو دم ساتھ رکھا تھا۔ وہ لفظوں کے اندر ڈوب کر اپنے دل کی خیالات گوش گزار کیے ابھی بھی روحین سے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ روحی کو اس شخص کی محبت کا اندازہ ابھی بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ روحی کی سوچ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ فراز سراپا اشتیاق اور منتظر تھا، ضرور دوں گی، اور آخرکار قبولیت اپنے پورے مراحل طے کیے آسمان سے کسی آسمانی شے کی مانند اتر کر ان دونوں کو بہت پیاری مسکان عطا کر گئی تھی۔ فراز نے روحی کو بدستور شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب لایا اور بلا تاخیر حسین دوشیزہ کی پیشانی پر اپنا پہلا ٹھہرانا حق تحریر کیا اور تعدیر کیا۔ یہی تو وہ روز تھا جس تک فراز رحمان کو آتے آتے اپنی زندگی کے 50 سال لگے تھے۔ روحین تو اس شدت پسندی پر مزید اترائی تو دونوں کی آنکھیں ظالمانہ انداز میں ٹکرائیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں میری اچھی لڑکی نے تو اس 50 سالہ بڈھے کو بھی الڑ لڑکا بنا دیا۔ سچ کہوں روحی، آپ کی محبت نے مجھے وسیدہ ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ تو ویسے بھی میرے ہاتھ آب حیات لگ گیا ہے۔ روحی کے ریشمی ملائم بال سے اٹکلیاں کیے فراز کے لہجے میں بے خودی در آئی تو روحی کو لگا وہ واقعی ایک نوجوان لڑکا ہے، اسے بہت کیوٹ لگا تھا۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بھلے کنجوسی کا عنصر نمایاں تھا، مگر روحین کا فراز رحمان کے سراپے کو تفصیلاً دیکھ کر سراہنا اسے بے حد حسین لگا تھا۔ اف، یہ تعریف وہ بھی اپنے دل پسند سے ہونٹوں سے نکلی ہوئی، کہیے یہ دیوانہ کس طرح آپ کی اس مہربان کوشش پر نثار ہو جائے۔ ایک بار پھر فراز کی اس نازک مگر پر اعتمادی کھوئی ہوتی روحین کے گرد مضبوط ہو کر درمیان کی دوری مٹا چکی تھی۔ روحین نے نظر جھکانی چاہی، مگر محترم نے یہ کوشش بہت مہارت سے ناکام بنائے اب کی بار اسے بہت باریک بینی سے خود میں جکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑے گی جب مری آنکھوں کی لو، دیکھنا وہ ساری دنیا سے حسین ہو جائے گا۔ اپنے بے حد قریب کیے وہ وارفتگی سے روحین کے چہرے پر اپنا
دستے غربت پھیرے روانی میں بولا تھا، اور روحین تو اس شخص کے دل فریب انداز دیکھ دیکھ کر فدا ہو رہی تھی۔ بہت محبت سے وہ روحی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا ہوا اپنی نرم اور حسین سی نگاہیں اس پری سے ملائے ایک نئے سفر پر گامزن ہو چکا تھا، وہ بھی پوری محبت سے۔ فراز رحمان کی اس مسافت کی مہربان سی چہرے پر اپنا دست غربت پھیرے روانی میں بولا تھا، اور روحین تو اس شخص کے دل فریب انداز دیکھ دیکھ کر فدا ہو رہی تھی۔ بہت محبت سے وہ روحی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا ہوا اپنی نرم اور حسین سی نگاہیں اس پری سے ملائے ایک نئے سفر پر گامزن ہو چکا تھا، وہ بھی پوری محبت سے۔ فراز رحمان کی اس مسافت کی مہربان سی مددگار بن گئی تھی۔ قسمت کا لکھا بے شک سچا ہے، ہر ایک کو اس کے حصے کی محبت، خوشی اور آسودگی مل کر رہتی ہے۔ محبت کبھی بھی بے مراد نہیں جاتی، بشرطیکہ وہ دل کی گہرائی سے وابستگی لیے ہو۔ دل کو پانے کی جستجو والے کبھی خالی نہیں رہتے، پھر انہیں انعام کے طور پر محبوب پورے کا پورا عطا کر دیا جاتا ہے، محرم اور آسودگی بنا کر اس مانگی دعا کو تا ابد کے لیے امر کر دیا جاتا ہے۔ وقت کی ایک اچھی عادت ہے کہ وہ ہر حال میں گزرتا چلا جاتا ہے، اسے اس بات سے فرق نہیں کہ کسی پر اس کے گزرنے سے کیا گزرتی ہے۔ بعض دفعہ ہم وقت کا رک جانا مانگتے ہیں، مگر یہ تو دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ دن گزرے تو آخرکار طے شدہ ملن ہونے کا وقت آن پہنچا۔ خاندان میں ہونے والے دل نشین شادیاں تو ان سب کی کھوئی ہوئی ہر خوشی واپس لے آئی تھیں۔ ارسل اور حیا کی رخصتی کے ساتھ ساتھ حمزہ صاحب بھی خیر سے بیوی والے ہو گئے تھے۔ ہیرا پاشا تمام تر رضامندی کے ساتھ ملک فیملی کی بڑی بہو بن کر سدھاری تھی۔ حمزہ تو یوں بھی خوش مزاج سا ہنس مکھ تھا، مگر اللہ نے اس کی مسکراہٹ مزید طویل اور پائیدار کرنے کو اسے ہیرا جیسی اچھوتی اور پیاری محرم عطا کر دی۔ ڈارک گرین بہت خوبصورت سے لہنگے میں ہیرا کی موہنی صورت اور حمزہ ملک کے وضیح سراپے کے سنگ مزید نکھر گئی تھی۔ ڈارک گرین واسکٹ اور سفید کفداری سوٹ پہن کر وہ شیر جوان تو آفت کی دکان بن کر دلہن لوٹنے والا بن کر آیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر صرف آسودگی تھی، محبت اور ملن کی نیاری اور موہنی خوشی تھی۔ اور پھر نظریں اس جانب اٹھیں تو پگلی شرما گئی، آنکھوں نے بھی آنکھیں جھکا کر کہہ دیا، چشمِ بدور اس قدر حسین دیکھا نہ جائے گا۔ ارسل منصور جو ان چند دنوں میں چلنے پھرنے اور دلہن لوٹنے کے قابل ہو چکا تھا، مگر اف اس پیارے شہزادے پر آج تو الگ ہی رنگ تھا۔ یہ ملن کی خوشی کم مگر قبولیت کی معراج کا کوئی آسمانی رنگ زیادہ لگا تھا، جس نے ارسل کے حسن کو آسمان کی بلندی پر فائز کر کے اس کا پہلو اس کی من پسند حیا ملک سے جگمگا دیا تھا۔ ڈارک بلیک واسکٹ اور پھر سے سفید کفداری سوٹ میں اپنے پہلو میں آج بنا کسی خلش کے مسکراتی وہ براؤن لہنگے میں بلا کی پرکشش آنکھوں والی پر دل و جان سے قربان تھا۔ منظر ان دونوں کو ساتھ دے کر باولے ہو رہے تھے، فضائیں معطر ہو کر اپنی ٹھنڈک ان کے وجود میں اتار رہی تھیں۔ پھر سے ہر منظر ساخت ہوا، بہاریں ترنم خیز گیتوں میں لپٹنے لگی تھیں، کیونکہ وہ دنیا کی خوبصورتی کا ایک اچھوتا شاہکار منظر عام پر آ چکا تھا۔ روحین کی روشن آنکھیں اور چمکتا دل ڈل لیمن اینڈ بہت کم کنٹراسٹنگ نفس سے لباس میں ملبوس اپنے پہلو میں وائٹ سوٹ اور براؤن واسکٹ پہن کر کھڑے وجاہت کے سکندر فراز رحمان پر فریفتہ تھا۔ دونوں آج ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، کوئی بد نظر تم دونوں کو چھو لے تو خود فنا ہو۔ معطر گیتوں سے سجی ہوائیں تو یہ کہہ کر قربان ہو گئی تھیں، منظر اب کی بار نہ ساخت ہوئے نہ دل فریب، بس بے خود ہوئے، بے انتہا پاگل ہوئے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی روح سے جڑے چہرے منظر عام پر آئے تھے۔ دل ایک، جان ایک، تن ایک، روح کی رمز ایک، بظاہر وہ وجود مگر وہ یکجان سا ہر دل عزیز جوڑا کسی اور کا نہیں، عبید ملک اور مکمل عبید کا تھا۔ بلیک اینڈ سلور درجہ حسین ساڑی میں لپٹی وہ کرلی بالوں کا جوڑا بنا کر ماتھے پر لٹیں لہراتی اپنے پہلو کے رقص زدہ ہونے پر نازاں تھیں۔ اس کا پہلو تو سب سے معتبر تھا، کیونکہ وہاں قسمت کا سب سے بڑا دھنی سفید کیف داری سوٹ کے اوپر لائٹ بلیک واسکٹ پہنے اپنے یار ارسل جیسا ہی دکھائی دیتا ہوا اپنی سحرانہ طلمسی مسکان کے سنگ جگمگا رہا تھا۔ سعد صاحب تو اپنی تمام تر شرارتوں کے باوجود ایک اعلیٰ پائے کے فوٹوگرافر بن کر محفل کی جان بنتے نظر آ رہے تھے۔ سب مرد حضرات نے ایک جیسے سفید جوڑے اور اپنے پسند کی مختلف رنگوں والی واسکٹیں پہنی رکھی تھیں، جو ایک الگ ہی سحر باندھ رہا تھا۔ یہ شادیاں ملک ہاؤس میں ہو رہی تھیں اور یہاں کی سجاوٹ ایک بار پھر ٹیولپ کے پھولوں اور کئی رنگوں کی لائٹنگ سے کی گئی تھی۔ رات کا یہ سماں تو دیکھنے والے کو جادو میں غرق کر رہا تھا۔ جواد، دلاور، کمال پاشا، ہارون اور سکندر ابراہیم بھی
سفید کف داری سوٹوں میں آج کمال کی خوبصورتی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ میمونہ، مہرین، نمرہ اور ماہم نے مکمل کی طرح اپنی اپنی گریسفل پرسنالٹی کو مد نظر رکھ کر ساڑیاں زیبتن کر رکھی تھیں۔ ہر کوئی بے حد حسین اور مکمل تھا۔ خوشیوں کا کامل وقت ہوا چاہتا تھا۔ ہر کسی کو اس کے حصے کی خوشی اس کے مقررہ وقت پر مل کر ہی رہتی ہے۔ ویسے مکمل تمہیں داد دینی بنتی ہے۔ تمہارے آ جانے سے ہمارے اس المسد کے سارے عاشقانہ رنگ غالب آ گئے ہیں۔ یہ تمہارا ہو کر حسین ہو گیا ہے۔ یقین کرو یہ ایک نمبر کا خڑوس آدمی تھا۔ حمزہ، ہیرا، مکمل اور عبید چاروں ہی حمزہ کے روم کے باہر کھڑے اس نزاکت خیزی کے بعد بھی گپیں ہانک رہے تھے۔ حمزہ کے کمرے کی سجاوٹ بھی بہت نفیس اور سحرانہ تھی۔ پہلو میں من پسند دلبر نے تو حمزہ کی لطافت کئی گنا بڑھائی تھی۔ مکمل کے ایک نظر عبید کی ہوش اڑاتی آنکھوں میں دیکھا تو سر جھکائے ہنس دی۔ دولہا جی نہ کریں ہم سا خوش مزاج اب روح زمین پر نہ ہوگا۔ آئے ہائے کیا اترائی ہوئی خود پسندی تھی جس نے محفل پوری شان سے لوٹ لی تھی۔ ہیرا بھی اپنی گال کا ڈمپل نمایاں کیے مسکراہٹ میں حصہ ڈالے ہنسی۔ بھئی خوش مزاجی کا اعلیٰ ایوارڈ تو حمزہ ملک کو جاتا ہے جس بے ایک دو ملاقات میں ہی کسی کا دل چرا لیا تھا۔ ہاں ہاں چلو اب بھاگو تم دونوں، کباب کی ہڈیاں مت بنو۔ پہلی بات کرتے ہوئے تو جناب حمزہ صاحب خود عاشقانہ اور دلبرانہ ادا لیے اس حد درجہ پرکشش ہیرا پر لفظوں کو وارے بولا اور دوسری بات آنکھ مارے عبید ملک کو بھاگنے کے اشارے کی مانند کہی جس پر وہ دونوں ہی شرارت آنکھوں میں بھرے ہنس دیے تھے۔ رنگ تو ہیرا کے چہرے پر بھی آج دل پسند سے ابھرے تھے۔ ہاں ہاں گڈ جا رہے ہو بگ بی، چلیں آپ دونوں ریسٹ کیجئے، ہم بھی چلیں اب اپنے دیس۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ عبید ایک بار پھر پوری سجاتی مسکان لیے دونوں کو بولا اور مکمل بھی بالکل ویسی مسکان سجائے اپنے پیا کے سنگ منظر سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی اس بے حد اپنی دوشیزہ پر ڈالی اور ہاتھ بڑھایا جسے ہیرا نے بنا سوچے پورے حق سے تھاما تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو ایک انجانی اور دیوانی خوشبو نے دونوں کو اپنے بس میں کر لیا تھا تو گویا یہ پہاڑ جیسا حمزہ ملک محترمہ نے قبول کر ہی لیا۔ آر یو نروس؟ اپنی دونوں بازو وہ ہیرا کے کندھوں پر رکھ کر اپنی حسیری کی خواہشمند آنکھیں اس کے چنچل مگر ٹھہرے روپ کو سیراب ہونے کی حد تک دیکھتے بولا تھا۔ اس بات پر آج بھی پرکیف سی ہنسی نے ہیرا کا ظالم ڈمپل نمایاں کیا اور حمزہ کا دل چاہا آج اسی میں ڈوب کر غوطہ زن ہو جائے۔ وہ اس پر ظالمانہ قسم کا جچ رہا تھا۔ حمزہ نے سوال پر محترمہ نے پوری خوش اعتمادی کے ساتھ ہنسی دبا کر نفی میں سر ہلایا تو حمزہ بھی شریر سی مسکان سجائے ہنس دیا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔